میں نے گھر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے مردانہ آواز سنائی دی، پاپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں۔ تو پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سراغ سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرا نام عافیہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میرے خوبصورت نئے نقش اور کندھوں تک لمبے بال ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کسی رس گلے سے کم نہیں، یہ بہت خوبصورت اور دلکش ہے، بس اس کا نظارہ ہی جنت کی سیر کے برابر ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں۔ میرے جسمانی خندوخال بہت زیادہ دلکش تھے۔ جیسے ہی مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سنتی، مجھے اپنا حسن اور بھی اچھا محسوس ہوتا۔ میں دل میں بڑھاتی، سب میرے لیے مرو، میں کسی کے قابو میں نہیں آنے والی۔ میں آگ ہوں اور آگ کو قابو میں کرنے کے لیے تمہیں پانی بننا پڑے گا۔ مما کی آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ہمیشہ سے خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے کہیں کم دکھائی دیتی تھی، حالانکہ وہ ایک 40 سال کی عورت تھی۔ ماں نے مجھے پوچھا، آج اسکول نہیں گئی؟ میں نے کہا آج چھٹی ہے۔ اس وقت ماں نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ مسکرائی، میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ اور بھی چمک اٹھا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ماں تب ہی اتنی تیار ہوتی ہے جب اشرف چاچا ہمارے گھر آنے والے ہوتے ہیں۔ ماں کی زندگی میں گرومنگ کا ایک خاص مقام تھا، لیکن وہ ہمیشہ خاص طور پر اشرف چاچا کے آنے پر تیار ہوتی، اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آج اشرف چچا آ رہے ہیں؟ ماں ہنستے ہوئے کہنے لگی، جی، اپنے دوست نور سے ملو۔ میں حیران رہ گئی کہ ماں آج مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے اور مجھے نور کے گھر کیوں بھیج رہی ہیں۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے، لیکن میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ بہرحال میں بھی نور سے ملنے کے لیے بے چین تھی، تو میں پیدل اس کے گھر چل پڑی۔ نور کا گھر ہمارے گھر سے صرف 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بغیر کسی آواز کو دیے میں اندر چلی گئی۔ گھر میں نور کی ماں کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ عافیہ اندر آؤ، نور کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ نور اور اسد اپنی دادی کے گھر گئے ہیں، کل صبح تک واپس آئیں گے۔ میں تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی چند منٹ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ جب خاموشی زیادہ لمبی ہو گئی تو میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہا، آنٹی میں جا رہی ہوں، جب نور آئے تو بتا دیجیے گا کہ میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں نے دروازہ اندر سے کھولا تو مردانہ آواز سنائی دی، پپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں۔ تو پھر یہ آواز کس کی ہوگی؟ میں نے سوچا آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اندر اماں اور اشرف چاچا موجود تھے۔ وہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو۔ ماں نے اشرف چاچے کو پیٹ پر گدگدی کی، جس پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگے۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اشرف چاچا نے کہا، تمہارا شوہر یاسر کوئی آدمی نہیں، وہ ایک بیوقوف ہے۔ اشرف چاچا کی بات پر ماں ہنسنے لگی۔ یاسر تو بس ایک پردہ ہے جس کی آڑ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے شوہر کو کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا جاندار اور جوشیلا منظر دیکھا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ماں کسی اور کے ساتھ خوشی کے لمحات گزار رہی تھی اور یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر یہ سب وہ میرے والد کے ساتھ کر رہی ہوتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ دونوں تھک کر الگ بیٹھ گئے، جس سے ایک دوسرے سے
جھگڑا کیا ہو۔ ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا یہاں میرے پاس آؤ۔ یاسر چچا اٹھ کر جانے لگے، لیکن ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیوں، کیا ہوا، دل بھر گیا ہے؟ ابھی رک جاؤ، عافیہ آ گئی ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ یاسر چچا نے تھکتے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب بس کرو، کہیں عافیہ واپس نہ آ جائے۔ ماں نے کہا عافیہ تو اپنی دوست کے گھر گئی ہے، وہ ابھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے یہ بات سن لی تھی اور میرے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بستر پر گر گئی۔ دل میں عجیب سا غصہ اور الجھن تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ ماں کی زندگی اپنی زندگی ہے، وہ جو چاہے کر لے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری نظروں سے چھپایا گیا تھا اور یہ بات مجھے بری طرح چبھ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور کپڑے بدلنے لگی تاکہ ماں کو گلے لگ کے میں ابھی نور کے گھر سے واپس آئی ہوں۔ اتنے میں ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کب آئی ہو؟ میں نے کہا ابھی آئی ہوں، نور گھر پر نہیں تھی۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید ماں کو شک ہو گیا ہے۔ جب ماں باتھ روم میں گئی تو میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچنے لگی۔ جو کچھ میں نے ابھی دیکھا تھا وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے ماں کے بارے میں ایسے خیالات کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اب جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد ان خیالات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی اور یاسر چچا بھی ہمارے گھر سے جا چکے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔